ہر کوئی جاننا چاہتا ہے عائشہ کون ہے۔ یہ گھر جو تھا یہ عائشہ کے جو ماموں سسر ہیں انہوں نے ان کو لے کر دیا، شادی کے لیے بنا کر دیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جو فلک شیر نے پہن کر جانا تھا، اپنی دلہن کو بیاہ کر گھر لے کر آنا تھا۔ یہ صرف کپڑے کا قلعہ نہیں ہے، اس میں خواب تھے۔ 28 سال کے بعد اس گھر میں خوشیاں دیکھی تھی، وہ گھر خوشیوں سے ماتم قدم میں بدل گیا۔ یہ کپڑے جو عائشہ نے ولیمے والے دن پہنے تھے، کہ یہ وہ شیروانی تھی جو پہن کر اس نے اپنی دلہن کو بیانے جانا تھا۔ یا اللہ، یا تو کسی میں اتنی محبت نہ ڈال یا جدائی نہ ڈال کہ تم چلے جاؤ، تم میرے بہنوئی ہو، میرے بہنوئی نہ ہوتے تو میں تمہیں جان سے مار دیتی، تم رہو میرے جوتے کی نوک پر۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو اس درندے نے اس کو سر میں مار کر دیا۔ ناظرین، 23 سالہ دلہن عائشہ جس کو شادی سے کے چند گھنٹے پہلے قتل کر دیا گیا، سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ خبر آتی ہے تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے عائشہ کون ہے، عائشہ کی زندگی میں کیا ہوا، عائشہ کے ساتھ کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا۔ میں اس وقت پھول نگر میں اس گھر میں موجود ہوں جو عائشہ کے سسرال کا گھر تھا، جہاں پر عائشہ نے آ کر رہنا تھا۔ یہ گھر جو تھا یہ عائشہ کے جو ماموں سسر ہیں انہوں نے ان کو لے کر دیا، شادی کے لیے بنا کر دیا۔ تو آئیے آپ کو میں اندر سے یہ سارا گھر دکھاتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ چھوٹی سی جنت جو عائشہ کے لیے تیار کی گئی۔ عائشہ کو یہ سب کچھ دیکھنا، شاید استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ اس گھر کے بارے میں دونوں میاں بیوی نے بہت ڈھیر ساری پلاننگز بھی کی، بہت سارے اپنے سپنے بھی جو تھے وہ آپس میں ڈسکس کیے کہ میں گھر آؤں گی تو میں یہ کروں گی، یہ میرا کچن ہے، یہ میرا باتھ روم ہے، یہ میرا ڈرائنگ روم ہے۔ اور اس وقت میں اس کمرے میں موجود ہوں جو عائشہ کے لیے سجایا گیا۔ عائشہ کی یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آج بھی آپ دیکھیں، میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے، یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ فلک شیر موجود ہے۔ عائشہ کے انتقال کے بعد فلک شیر نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کمرے تک محدود کر دی ہے۔ کمرے تک محدود کیوں نہ کرتا؟ عائشہ فلک شیر کے لیے صرف ایک منگیتر نہیں تھی، صرف ایک اس کی شادی نہیں فکس ہوئی تھی، عائشہ کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ 8 سال 4 ماہ 7 دن تو محبت پیار کی باتیں کرتے، مستقبل کی پلاننگ کرتے، یہ سارا وقت گزر گیا۔ لیکن یہ والے 5 دن جو ہے یہ فلک شیر سے گزارنے مشکل ہوئے ہیں۔ میری کچھ دیر پہلے فلک شیر سے جب بات ہوئی تو فلک شیر سے بات نہیں ہو رہی تھی، دل بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور شاید اس کا دل بھی لہولہان تھا۔ کیوں کہ یہ کوئی اس کو ایسی موت نہیں آئی کہ جو قدرتی تھی، اتفاقیہ تھی، یہ اس کو کیا گیا۔ جب عائشہ کو کیا گیا اس وقت فلک شیر اپنے سہرے سجا رہا تھا عائشہ کو بیاہ کر لانے کے۔ عائشہ 8.5 سال کے بعد اس کی اپنی ہونے والی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ قلعہ ہے جو فلک شیر نے پہن کر جانا تھا، اپنی دلہن کو بیاہ کر گھر لے کر آنا تھا۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں ہے، یہ صرف کپڑے کا قلعہ نہیں ہے، اس میں خواب تھے، عائشہ کے خواب تھے، فلک شیر کے خواب تھے، اور فلک شیر کی والدہ کے بھی خواب تھے، کیونکہ فلک شیر کی والدہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے دکھ دیکھے۔ ابھی فلک شیر 1 سال کا تھا تو اس کے والد جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور جب ایک جوان عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک 7 ماہ کا بچہ اس کے بطن میں ہوتا ہے تو اس دنیا کے تانے، اس دنیا کی ٹھوکریں اور سروائیو کرنا، زندگی کے 28 سال آسان نہ تھا۔ 28 سال گزرے جیسے بھی گزرے، جو فلک کے ماموں تھے مشتاق، انہوں نے کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، یہ ماموں، نانا، نانی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی بھی سنبھالنی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی جو اولاد ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو بھی پالنا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، 28 سال گزرتے گئے۔ 28 سال کا سفر شاید آپ کے اور میرے لیے کچھ نہ ہو، ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ 28 سال کا سفر کیسے گزرا، لیکن اس کی ماں جس نے ایک ایک دن یہ سوچا کہ یہ فلک شیر کی شکل میں
مجھے فلک کا باپ نظر آتا ہے اور چھوٹا عثمان نظر آتا ہے. فلک کو بھی اپنے باپ کا پتہ نہیں, 1 سال کا تھا, اور عثمان جس کی فلک سے اگلے دن شادی تھی, اس نے تو اپنے باپ کی پرچھائی تک نہیں دیکھی. جس دن یہ جوان فلک سے یہاں پر بارات کی تیاریاں کر رہا تھا, شیرہ بندی کی تیاری ہو رہی تھی, مہمان آ جا رہے تھے, دوستوں کے ساتھ گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, کزن موجود تھے, سب خوش تھے, ہنگامے ہو رہے تھے, گانے گائے جا رہے تھے, لیکن اسی دوران ایک منحوس خبر جو ہے وہ اس گھر پر بجلی بن کر گرتی ہے. اس منحوس خبر نے اس گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا, جس نے 28 سال کے بعد اس گھر میں خوشیاں دیکھی تھی, وہ گھر خوشیوں سے ماتم قدم میں بدل گیا. اس ماں کا سوچے ناظرین کیا اس وقت کیفیت ہوگی کہ 28 سال پہلے اس نے ایک سانحہ دیکھا کہ اس کا سر کا سائیں اس دنیا سے چلا گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو پھر 28 سال کے بعد اس کے گھر میں خوشی آئی تو وہ بھی کسی کی نظر کھا گئی. آج فلک یہاں پر اس کمرے میں اپنے آپ کو محبوس کیے بیٹھا ہے. یہ ہے وہ کپڑے عائشہ کے, یہ کپڑے جو عائشہ نے ولیمے والے دن پہنے تھے. آج فلک اپنے ہاتھ میں اٹھائے اس غم سے باہر نہیں آ رہا, لیکن یہ وہ محبت ہے جو مرنے کے بعد بھی امر ہو گئی. عائشہ کے جوتے اپنے بیڈ پر سجائے, اپنے پاس رکھ کے وہ بیٹھا ہے کہ عائشہ کی چیزوں کے ساتھ اس کی محبت ہے. یہ وہ لہنگا ہے, یہ وہ چوڑیاں ہیں جو عائشہ نے ولیمے پر پہنی تھی. یہ اپنے اسی بیڈ پہ جو عائشہ کی طرف سے آیا, عائشہ کے ماں باپ کی طرف سے آیا, فلک آج ان چیزوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھا ہے. یہ وہ جویلری ہے جو اس شرٹ کے ساتھ تھی, یہ وہ اس کے میک اپ کی چیزیں ہیں, میک اپ بھی اس کے ساتھ اس نے اپنے سجنا کو سنبھل کے دکھانا تھا. یہ وہ چیزیں تھی جو صرف فلک شیر کے لیے تھی. یہ وہ شیروانی ہے جو دلہے میاں فلک شیر نے پہنی تھی. آج یہ صرف ایک دیوار کی ایک ہینگ کی ہوئی ایک زینت بن کے رہ گئی. یہ شیروانی نہیں ہے, یہ خواب تھے, عائشہ کے خواب تھے, یہ فلک شیر کے خواب تھے, لیکن یہ خواب پورے نہ ہو سکے. اتنی انمٹ محبت تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ محبت آج بھی قائم ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ شیروانی تھی جو پہن کر اس نے اپنی دلہن کو بیانے جانا تھا. شیروانی اب کس کے لیے پہنے گا؟ یہ شیروانی صرف دیکھے گا, ایک طرف شیروانی دیکھے گا, دوسری طرف عائشہ کا لہنگا دیکھے گا, عائشہ کے جوتے, کپڑے, جویلری, چوڑیاں دیکھے گا. یا اللہ میرے اللہ اس جوان کو صبر دے, یا اللہ اس جوان کو صبر دے. میرا دل پھٹ گیا, چند لمحے چند گھنٹے میں اس کے ساتھ رہا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ بوڑھی ماں کیسے یہ سب کچھ جھیل رہی ہوگی. آپ اس الماری میں دیکھیں, یہ وہ ساری چیزیں, سارے کپڑے, ساری چیزیں جو اس جوان نے اپنی بیوی کے لیے سجا کر رکھی تھی. یہ سارے برتن جہیز کے وہ برتن ہیں جو اس کی غریب ماں نے 1-1 روپیہ جوڑ کر یہ برتن بنائے کہ میری بیٹی اپنے گھر جائے گی, میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. جو ہمارے مشرقی طور پر اپنی بیٹیوں کو جہیز کی بھی صورت میں دیتے ہیں. جہاں آپ اس کو لعنت کہتے ہیں جہیز کو, وہاں پر یہ لعنت آج ایک یاد بن گئی ہے, عائشہ کی یاد اس کے شوہر کی نظر میں. یہ کپڑے ہیں اس الماری میں, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ناظرین یہ وہ کپڑے ہیں جو دونوں میاں بیوی کے بری کے کپڑے اور جہیز کی جو کپڑے تھے یہ اس کے یہاں پر اس الماری میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ یا تو کسی میں اتنی محبت نہ ڈال یا جدائی نہ ڈال. اس جدائی میں وہ تو منو مٹی نیچے چلی گئی لیکن یہ زندہ درگور ہوا ہے. عائشہ کی ماں وہ زندہ درگور ہوئی ہے, رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. وہیں پہ فلک شیر کی بھی ماں کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لو سٹوری کا انجام ایک شیطان درندہ صرف آدمی ان کی زندگی میں آتا ہے, اس پاک دامن لڑکی پر جس کی گواہی
ایک نہیں دو نہیں درجنوں لوگ دے چکے ہیں اس کی زندگی میں آتا ہے اور اپنی ہوس اپنی شیطانیت جو ہے وہ اس پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ مسلسل انکار کرتی ہے کہ اس درندے کو کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ, تم میرے بہنوئی ہو, میرے بہنوئی نہ ہوتے تو میں تمہیں جان سے مار دیتی, لیکن اس کے سر پہ ایک ہوس سوار تھی, شیطان درندہ بن گیا ہوا تھا. اس نے جب عائشہ نے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی, تم رہو میرے جوتے کی نوک پر, یہ بات سننے کی دیر تھی تو اس درندے نے اس کو سر میں مار کر دیا. صرف نہیں کیا, سے پہلے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی. جب میری اس کی ماں سے بات ہوئی تو گلے میں زخموں کے نشان تھے, کپڑے کے کھینچے کے نشان تھے, نیل کے نشان تھے, اور ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پہلے پورے گھر کو سپرے کیا گیا, سب کو بے ہوش کیا گیا. اس دوران عائشہ کے ساتھ کیا بربریت کی گئی ہوگی, بہت سارے راز سینے میں لیے عائشہ اس دنیا سے چلی گئی. میں حکام بالا سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں, آئی جی پنجاب سے اپیل کرتا ہوں, خاص مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی کہ میرے دور حکومت میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی. تو یہ ساری چیزیں زیادتی کی گواہی دے رہی ہیں. اس کی عزت بھی مجروح کی گئی اور اس کو جان سے بھی مار دیا گیا. عائشہ نے وہ لمحات کس طرح میں گزارے ہوں گے جب اس کے پورے خاندان کو بے ہوش کر دیا گیا, اس حالت میں کہ ناظرین جب اس کو فائر مار کر قتل کیا, گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا اور لوگ اس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں, کچھ ان کے شریک رشتہ دار, کچھ محلے دار. اور جب وہ بات سوشل میڈیا پر نکلی تو ہر آدمی جس کو اپنی ماں بہن نظر نہیں آتی وہ اس پر تنقید کرنا شروع ہو گیا. اور یار جب ایک بندے کو فیملی کو بے ہوش کر دیا گیا تو کسی کو کیا پتا کہ عائشہ کے ساتھ کیسی بربریت, سفاکیت اور چنگیزیت کی گئی ہوگی. اس نے آخری زندگی کے وہ جو لمحات تھے کس طرح میں گزارے ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ صرف آیا اور اس نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ تم میرے ساتھ شادی کرو اور اس نے گولی مار دی, نہیں. ایک بربریت کا کھیل رچایا گیا ہوگا, ظلم کی انتہا کی گئی ہوگی, اس پر تشدد کیا ہوگا. جو عائشہ کی بڑی بہن ہے سدرا, جس نے اس کو غسل دیا, جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا بھائی جب میں کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا عائشہ کے گلے پہ نشان تھے, دوپٹے کے نشان تھے اور اس کے ناخنوں کے نشان تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو پہلے پھندا دیا گیا. جب میں نے اس کو غسل دیا تو وہ نشان اس کے اور بھی واضح ہو گئے. انتظار رہے گا, ادارے تحقیقات کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن جاری ہے. جیسے ہی فورینسک کی رپورٹ آتی ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے, بہت ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی. اور جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں انسپیکٹر عمران پاشا, وہ انتہائی محنتی اور قابل پولیس آفیسر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا قانون نہیں چھوڑیں گے جس سے ملزم کو فائدہ ہو. اس جیسے درندوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا سبق بنے, ایک ایسی کہانی جنم لے لے کہ اگر کسی نے دوبارہ ایسا ظلم کیا تو اس کو یہ والی عبرتناک سزا دی جائے گی. میں کوئی سزا تجویز نہیں کرتا, میں کوئی جج نہیں ہوں, کوئی پولیس آفیسر نہیں ہوں. ایک عام شہری ہونے کے ناطے یہ میرے جذبات ہیں. میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں, میری بھی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. تو ایسے انسان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ ایک عبرت کا نشان بن جائے. سزاؤں میں کمی کی وجہ سے ایسے کرائم جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور بات والدین کے لیے کہوں گا کہ خدارا میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں. اپنے جب بچے بڑے ہو جائیں, 18 سال سے بڑے ہو جائیں, تو ان کو اپنا دوست بنا لیں, تاکہ جیسے آج عائشہ مر گئی, عائشہ پتہ نہیں کیا سوچتی ہوگی, کب سے یہ تنگ کر رہا ہوگا کہ یہ شادی کے دن میں اگر کسی کو بتاؤں گی کہ میرا بہنوئی میرے پر گندی نظر رکھتا ہے, مجھے تنگ کرتا ہے, تو اس کی سزا یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ عائشہ کو ملنی تھی. عائشہ اپنی عزت بچاتے بچاتے یہ کسی کو بات نہ بتا سکی اور خود قربان ہو گئی. خدارا اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائے تاکہ آپ کا بچہ, بیٹا یا بیٹی آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہ, ایسے درندوں کو آزادی نہ مل سکے.
ऐसे दरिंदों को अपनी कार्रवाइयां करने का मौका ना मिल सके। जब आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को दोस्त बनाएंगे, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालें, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करें, ताकि मुआशरे से ऐसी कहानियां खत्म हो जाए, ऐसे नसूरों का खात्मा हो जाए, ऐसे दरिंदों का सफाया हो जाए, फिर मेरे वतन की किसी भी हवा की बेटी के साथ ऐसा सानिहा ना हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि उस दिन आयशा के साथ क्या जुल्म हुआ। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।